السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الانبیاء کی آیات 19 سے لے کر 23 تک، یعنی فرام 19 to 23 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرا خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہی گئی ہے کہ زمین آسمان میں جو مخلوق بھی اللہ کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین و آسمانوں میں اور بھی مخلوقات ہیں جن کا ہمیں علم نہیں دیا گیا، اور وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور بھی مخلوق ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اور دوسری مخلوقات بھی وہ ہیں ضرور۔ کیسی ہیں، کہاں ہیں، اس کا علم ہمیں نہیں ہے، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا ہے اس بات کا۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہم سے ارشاد فرمائی ہے اور ہمارے علم میں لایا ہے، وہ یہ کہ جو فرشتے ہیں ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ایک ایسی مخلوق ہیں جو نورانی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر آن صبح شام عبادت کرتے رہتے ہیں اور اسی میں مشغول رہتے ہیں اور آرام نہیں لیتے۔ یہ بڑی خاص بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ یعنی وہ ایسی مخلوق ہے جو مسلسل عبادت میں مصروف ہے اور آرام نہیں لیتی۔ اور دوسری اہم بات یہ اس مخلوق کی، یعنی فرشتوں کی، کہ وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسی خاصیت ہے جو جنات میں اور انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ جنات میں آپ تو جانتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے سرتابی کی، انسانوں میں بہت سے لوگ سرتابی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے اکڑتے ہیں اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن فرشتوں میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ بلا کسی تردد کے اللہ کی عبادت میں دن رات مشغول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا کہ کیا کوئی اور خدا بھی ہے جو بے جان کو جاندار بناتا ہے؟ ایک بے جان چیز میں جان ڈالتا ہے اور وہ کھڑی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی دنیا کی ایسی ہستی نہیں جو کسی بے جان میں جان ڈال دے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ایک معجزہ اور کرشمہ ہے جو ایک انڈے میں سے ایک چوزا نکال دیتا ہے، جاندار چیز، اور اسی طریقے سے جاندار چیز سے ایک اور جاندار چیز بھی نکال دیتا ہے، کبھی مردہ بے جان چیز بھی نکال دیتا ہے۔ یعنی مرغی سے انڈا کا نکلنا، ایک جاندار سے بے جان کے پیدا ہونا ہے۔ یہ سارے معجزات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، اور یہ اس کا حکم ہوتا ہے اور یہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم ارشاد فرمائی گئی بات وہ یہ کہ آسمان و زمین میں اگر کوئی اور خدا ہوتے تو نظام بگڑ جاتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ٹھہراتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کسی بھی ادارے کا کام ایک سے زیادہ اگر ہیڈ ہوں اور سب کے پاس اپنے اپنے اختیارات ہوں اور وہ اس کی سربراہی کرنا چاہیں، تو وہ کسی ادارے کا نظام نہیں چل سکتا۔ وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے اور ایک فساد برپا ہوگا۔
تو اسی بنیاد پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی اپنی چلانا چاہتا، اپنی مرضی سے چلانا چاہتا اس دنیا کو، اس کائنات کو، اور پھر آپس میں ایک ٹکراؤ ہوتا اور ایک فساد ہوتا اور پورا نظام بگڑ کے رہ جاتا۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہے جو اسی کے مطابق، مرضی کے مطابق چل رہا ہے اور اسی کے حساب سے چل رہا ہے، اور کسی قسم کا کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں بناتے ہیں، مشرکین جو گڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہے، یعنی وہ سول اتھارٹی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے آباد کرتا ہے، جس کو چاہے برباد کرتا ہے، یہ سب اس کی مرضی و منشا پر ہے۔ وہ ان کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ البتہ یہ جو تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس کائنات میں، وہ سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں، یعنی جن مخلوقات کو بھی اختیار دیا گیا ہے، خاص طور سے جن اور انس، تو یہ اپنے کاموں کے لیے اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ حساب دینا پڑے گا کہ کام کیسے کیے، برے کیے، اچھے کیے، یہ سب ان باتوں کا جواب دینا ہوگا ایک دن، اور وہی دن قیامت ہوگی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔